کوئی بتا سکتا ہے مجھے کیا کرتے ہیں؟ ویری گڈ. کون سی؟ زور کی تو آپ آ کے پڑھیں گے، اس کے بعد آپ عصر کی نماز پڑھیں گے. عصر کی نماز کے بعد آپ کیا کریں گے؟ جی ویری گڈ. یہ جو کھیل ہے یہ بہت ضروری ہے. کئی لوگ کہتے ہیں ہم کھیلیں گے نہیں، ہم پڑھیں گے، کیونکہ آپ کی جو جسم کی پوری باڈی ہے اگر وہ آپ کھیلیں گے نہیں تو یہ صحیح طرح سے نہیں نشو و نما اس کی. کوئی چیز بھی کھیلیں بیٹا، فٹ بال کھیلیں، ہاکی کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، کوئی چیز بھی کھیلیں، بیڈمنٹن کھیلیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. ٹیبل ٹینس کھیلیں، کوئی چیز بھی کھیلیں، لیکن آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ضروری ہے. آپ جو میں نے جیسے آپ سے عرض کیا یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ نے کھیلنا لیکن ضرور ہے. اس سے آپ کو بہت فائدے ہوتے ہیں. آپ کا جسم جو ہے وہ بہتر فیل کرتا ہے، آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں، اور آپ جو ہے آپ کے جسم کی اچھی نشو و نما ہوتی ہے. جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کا دماغ بہتر ہوگا، یہ سمجھ گئے. لیکن اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو آپ جو ہے دماغ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرتا ہے. میں آج تک ایکسرسائز کرتا ہوں بچپن سے لے کے. اس سے آدمی جو ہے توانا رہتا ہے، اس سے آدمی جو ہے ایکٹیو رہتا ہے، اس سے بہت سارے فائدے ملتے ہیں. اور یہ ہمیں اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایکسرسائز جو ہے وہ مسٹ ہے. ایکسرسائز نہ کرنے سے آدمی جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے. ایکسرسائز نہ کرنے سے بہت ساری متعدد بیماریاں لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ صبح کی تھی، یہ شام کی ایکسرسائز بتا رہا ہوں. تو شام کو آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ اپنی چوائس سے کوئی بھی گیم کھیلنی ہے. اور وہ جی بیٹا اچھا. اس کے بعد کیا ہونا، اس کے بعد مغرب ہو جاتی ہے. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مغرب سے 15 منٹ پہلے آپ گیم روک دیں. اکثر میں نے دیکھا ہے بچے جو ہیں وہ اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ اذان ہوتے ہوئے بھی گیم نہیں چھوڑتے ہیں. لیکن آپ ایک اصول ایسا بنائیں، کیونکہ مغرب میں اور عصر میں آج کل کافی فرق ہے، 2 گھنٹے سے تقریباً 2 گھنٹے کا فرق ہے. تو آپ نے 1 گھنٹہ جو ہے یا 1.25 گھنٹہ کھیلنا ہے، اس سے زیادہ آپ نے نہیں کھیلنا. آپ آ کے نہا لیں. اکثر بچے کیا کرتے ہیں، کھیلنے کے بعد نہاتے نہیں ہیں. وہ جو پسینہ ہوتا ہے، یہ پسینہ جو ہے ہمارے جسم کے اندر جتنا گندا مادہ ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے. اگر آپ اس کو جسم کے اوپر رہنے دیں گے تو اس کے چانسز ہوتے ہیں جو دوبارہ جسم کے اندر چلا جائے گا. تو آپ تو نہیں چاہیں گے کہ آپ کو دوبارہ گندگی آپ کے جسم کے اندر چلی جائے. تو نہانا جو ہے وہ ضروری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کھیل کے بعد آپ نے ضرور نہانا ہے. آپ کو کوئی کہے یا نہ کہے، آپ اس کا ایک وہ کیا کہتے ہیں عادت بنا لیں کہ میں نے نہانا ضروری ہے. اب نہانے میں ہم آتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس وقت، کون سے ایسے آداب ہیں زندگی کے کہ ہم نے وہ اپنانے ہیں. بیٹا بیٹھ جائیں پلیز. نہاتے وقت جب آپ باتھ روم میں داخل ہوتے ہیں، آج کل باتھ روم اور ٹوائلٹس ایک ہی جگہ بن گئے ہیں، تو آپ نے کون سی دعا ہوتی ہے جو پڑھتے ہیں ہم؟ جی آپ بتائیے یہ ساتھ والے. یس آپ بتائیں. شاباش، ویری گڈ. اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بتائیے. ویری گڈ. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جنوں اور جنیوں سے، کیونکہ یہ جن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بھی ایک مخلوق ہے. یہ ہمارا ایمان ہے نا، اور یہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے. سورہ جن ہے بلکہ اس کے اوپر جو قرآن کریم کے اندر ہے. تو یہ جو ہے یہ گندگی کے اوپر ان کا گھر ہوتا ہے. جہاں بھی گندگی ہوگی، انسان کی جو گند ہوگا یہ ان کا کھانا ہوتا ہے. شیطان کا بھی یہی کھانا ہے. تو ہمیں جب بھی ہم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حصار کے اندر آ جائیں گے. پھر ہمیں یہ کوئی چیز اٹیک نہیں کر سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کئی جو ہیں ان کو مرگی پڑتی ہے، وہ پاگل ہو جاتے ہیں. وہ اسی واسطے ہوتا ہے
کہ وہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ نہیں مانگتے ہیں، جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگ کے اگر کوئی کام کریں گے تو ان پر انشاءاللہ یہ اٹیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ٹوائلٹ باتھ روم میں انٹر ہوتے ہوئے کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ شاباش بتائیے۔ ویری گڈ۔ پہلے بایاں پاؤں جو ہے آپ نے لیفٹ والا پاؤں جو ہے وہ اندر رکھنا ہے بیٹا، دیکھیں لیفٹ والا پاؤں جو ہے وہ آپ نے اندر رکھنا ہے، دایاں پاؤں نہیں رکھنا ہے۔ یہ وہ اصول ہیں زندگی کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ حکمت ہوگی، ہمیں اس سے اس کا ابھی نہیں معلوم ہے، لیکن اس کو فالو کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم نے دایاں پاؤں اندر نہیں رکھنا ہے۔ دایاں پاؤں ہم کس وقت اندر رکھتے ہیں؟ وہ کہاں پر رکھتے ہیں؟ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ٹوائلٹ میں داخل ہوتے ہیں تو ہم نے کون سا پاؤں اندر رکھنا ہے؟ بایاں پاؤں رکھنا ہے۔ تو بایاں پاؤں یہ آپ نے ضرور اپنے ذہن میں، یہ کام جتنے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ ہمیشہ درست رہے گا اور ہر وقت رسپونڈ کر رہا ہوگا۔ آپ کسی ایسی اسٹیٹ میں نہیں جائیں گے کہ جس کو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بندہ سویا ہوا نظر آتا ہے، لگتا ہے کہ اس کو نیند آ گئی ہے، یہ تو ایکٹیو نہیں ہے۔ تو ایکٹیو رہنے کے لیے آپ کو جو کام میں بتا رہا ہوں آپ نے انہی کو فالو کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ ہمیشہ ایکٹیو رہیں گے، جسے کہتے ہیں نا پھرتی آئے گی آپ کے اندر۔ تو یہ پھرتی لانے کے لیے آپ نے یہ کام جتنے میں بتا رہا ہوں اس کو اگر فالو کریں گے خود بخود آپ کے اندر ایکٹیونیس آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کپڑے اتارنے ہیں، کپڑے اتارتے وقت آپ نے کس چیز کا ذکر کرنا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ جی بیٹا، کپڑے اتارتے وقت آپ نے پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنی، اس سے پہلے اگر پاسبل ہو تو آپ وضو کر لیں۔ اٹس آلویز گڈ کہ آپ وضو کر لیں اور پھر آپ بسم اللہ پڑھ کے کپڑے اتاریں۔ کپڑے اتارتے وقت آپ نے بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ اگین میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ ایسے کام ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آپ حصار میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ نہا رہے ہوں یا جب آپ نے کپڑے تن سے جسم سے اتارے ہوں، ایک چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ننگے ہوتے ہیں اور وہ اندر سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہایت ہی بے ادبی کی بات ہے اور نہایت ہی یعنی کہ سنت کے خلاف ہے یہ بات۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ ننگے ہوں، آپ چاہے پاخانہ کر رہے ہوں یا کچھ بھی ہو، کوئی بھی آپ سے جو بھی باہر سے مرضی ہے جو پوچھتا رہے، آپ نے جواب نہیں دینا ہے، آپ چپ رہیں گے، آپ بولیں گے نہیں۔ یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ آ رہی ہے نا بیٹا؟ تو اس چیز کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ آپ کو کوئی چیز اگر یاد آ گئی کہ مجھے یہ چیز مانگنی ہے تو وہ چپ کر کے خود آپ لے لیں، کسی کو آپ ریکویسٹ نہیں کریں، بولنا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جسم سے آپ نے سارا گند اتاریں گے، پہلے آپ سر دھوئیں گے، پھر اپنا چہرہ دھوئیں گے، رائٹ والے کان، اور کانوں کے اندر یہ جو چیزیں یہ بہت ضروری ہے، یہ اکثر لوگوں کی خشک رہ جاتی ہے یہ والی۔ اور میں آپ کو ایک چیز مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی یہ بتائی تھی، ہم نے اکثر دیکھا ہے یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے کانوں کی صفائی جو ہے وہ یہ تیلا لے کے اس کے آگے وہ کاٹن لگا کے تو اس سے صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں بھی کاٹن بڈ سے، ٹھیک ہے، کاٹن بڈز ہوتے ہیں، کئی لوگ خود بنا لیتے ہیں، کئی جو ہے وہ ویسے ہی کوئی چیز مل گئی اس سے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آج ریسرچ نے یہ بتایا ہے یہ سب غلط ہے۔ اس سے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو جو ویکس ہے وہ نہیں نکلتی اندر سے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خدشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پردہ ہے کان کے اندر بہت ہی باریک ہوتا ہے، اس کو آنکھ بھی نہیں دے سکتی، وہ پھٹ نہ جائے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے جب آپ بار بار کرتے رہتے ہیں تو آپ پریشر جب ڈیولپ کرتے ہیں تو اندر کیا ہوتا ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے، اب آپ کو وہ ویکس تو نکلی درکنار، اس کی پین جو ہے وہ زیادہ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ آزما کے کبھی آپ نے شاید ایکسپیرینس کیا ہوگا
تو وہ جو ہے اب اس کو بچانے کے لیے آپ دوبارہ پھر اور کرتے شروع ہو جاتا ہے، وہ کان خراب ہو جاتا ہے، پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو دوائیں دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار 3 دن. تو اس کا سب سے بہترین حل ہے آپ نے کسی تیلے ویلے کو نہیں استعمال کرنا. یہ جو انگلی ہے جو آپ وضو میں اس کو تر کرتے ہیں، یہ آپ نے صرف دونوں یہ کر دینا بس. اینڈ دس از گڈ انف آپ کے کان کو صاف رکھنے کے لیے بس.